وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اور اللہ تعالیٰ نے تم میں سے ایمان والوں سے وعدہ کیا، صرف ایمان والوں سے نہیں بلکہ فرمایا وعاملوا الصالحات، ان ایمان والوں سے جنہوں نے نیک اور صالح عمل کیے، یعنی جن کے افکار و نظریات، عقائد و خیالات درست اور صحیح ہیں، اور عقائد و نظریات کی درستگی اور صحت کے علاوہ ان کے اعمال بھی درست ہیں، ان کے افعال بھی صحیح ہیں، وہ اعمال صالحہ اور افعال محمودہ کو انجام دیتے ہیں، ان کا وہ صرف گفتار کے غازی نہیں ہیں، وہ کردار کے بھی غازی ہیں، وہ صرف بات چیت کی حد تک اور زبانی کلامی دعوے کے مومن نہیں ہیں، اپنے عمل سے وہ اپنے مومن ہونے کا، اپنے صاحب ایمان ہونے کا ثبوت فراہم کرتے ہیں۔ تو رب ذوالجلال جل وعلا نے فرمایا جو ایسے مومن ہیں کہ نظریات و افکار بھی درست ہیں اور اعمال و افعال بھی عمدہ و محمود و بہترین و مثالی اور احکام شرع کے مطابق، تو فرمایا ان کے لیے رب ذوالجلال نے بڑی جزا رکھی۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے مکہ مکرمہ میں 10 سال تک بہت زیادہ مشکلات و آفات کو برداشت کیا، اور اعدائے دین اور دشمنان دین کے مظالم کا وہ شکار ہوئے۔ تو بعض ان میں سے یہ خیال کرتے تھے کہ کیا ہمارے لیے کوئی آسانی کا، ہمارے لیے کوئی اطمینان کا، امن کا، سکون کا، راحت کا زمانہ آئے گا، ہمیں ایسا کوئی وقت میسر آئے گا؟ تو رب ذوالجلال جل وعلا نے انہیں تسلی دی، فرمایا کہ ہاں اللہ نے وعدہ کیا تم میں سے ایمان والوں سے اور نیک اور صالح عمل کرنے والوں سے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، البتہ ضرور بے ضرور رب ذوالجلال جل وعلا انہیں زمین میں اقتدار نصیب فرمائے، زمین میں خلافت نصیب فرمائے۔ تو زمین کا اقتدار ملنا، مومنوں کو ملنا، صالحین کو ملنا، نیکوکاروں کو ملنا، پرہیزگاروں کو ملنا، یہ رب ذوالجلال جل وعلا کا وعدہ۔ اور ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ جل شانہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں فرماتے، لیکن اس کے لیے عمل صالح ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ مومن دعوی ایمانی کے بعد ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا، بس صرف ہاتھ پہ ہاتھ رکھے اور آئندہ کل کی بہتری کا منتظر ہو، نہیں، اس کے لیے مشکلات کو برداشت کرنا ہوتا، مشقتوں کو، پریشانیوں کو جھیلنا ہوتا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے بڑھ کر کون عظیم ہوگا، اور خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کس کا درجہ و مرتبہ ہو سکتا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تکالیف کو برداشت کیا، مصائب و آلام کو برداشت کیا، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے لیے قدم قدم پر مصائب و آلام تھے، مشکلات و دشواریاں تھیں، لیکن اس سب کے باوجود وہ دین کے ساتھ وابستہ رہے اور اعمال صالحہ کو انجام دینے کے لیے وہ کمر بستہ رہے۔ کسی لمحے ان کے احساسات میں، جذبات میں دوف نہیں آیا، کمزوری نہیں آئی۔ ہر مشکل کے بعد وہ بڑی ہمت کے ساتھ، بڑی جرت کے ساتھ
اور ایک تازہ ولولے کے ساتھ، ایک نئے جذبے کے ساتھ اعلاء کلمت الحق کے لیے، غلبہ دین کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے وہ قدم بڑھاتے تھے، وہ آگے بڑھتے تھے، اور کوئی بھی دشواری اور مشکل ان کے جذبے کو، ان کے جذبہ ایمانی کو، ان کی غیرت دینی کو سرد نہیں کر سکی، ختم نہیں کر سکی۔ سرد نہیں کر سکی تو ختم کو جا۔ پہلے تو جذبات و احساسات ماند پڑ جاتے ہیں دشواریوں کی وجہ سے، مشکلات کی وجہ سے، لیکن چونکہ وہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین امت مسلمہ کے لیے، رہتی دنیا کے لیے، قیامت تک آنے والے اہل ایمان کے لیے مشعل راہ تھے، اس لیے ان کا کردار بڑا اجلا اجلا، بڑا سنہرا کردار۔ ان کی زندگیاں تو دوسروں کے لیے رول ماڈل کی حیثیت رکھتی ہیں، ان کا ایمان دوسروں کے لیے رول ماڈل کی حیثیت رکھتا کہ خالق جل وعلا فرماتا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ فَإِنْ آمَنُوا، اگر وہ اس طرح ایمان لائے، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اے صحابہ جیسے تم ایمان لائے، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو تحقیق وہ ہدایت پا جائے، تو تحقیق وہ راہ راست کو پا گئے۔ تو جو صحابہ کے ایمان کی طرح ایمان لائے گا، جو ان کی طرح ذات وحدہ لا شریک پر یقین رکھے گا، اور سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ کے ارشادات، آپ کی ہدایات کے مطابق اپنے شب و روز گزارے گا، اور وعدہ الہی کے لیے اپنا عملی کردار ادا کرے گا، تو اس کے تو وارے نہیں آ رہے۔ اس لیے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو کہا گیا، اللہ نے وعدہ کیا، اور ان کے ذریعے تمام اہل ایمان کو یہ خوشخبری دی گئی، یہ بشارت دی گئی کہ تم مومن تو بنو، اعمال صالحات تو انجام دو، یہ مشکلات ضرور آئیں گی، لیکن مشکلات کے بعد پھر تمہارا دور آنے کا۔ ایسا نہیں ہے کہ سدا تم نے مشکلات میں رہنا، ہمیشہ تم نے پریشانیوں کا شکار رہنا ہے، نہیں، پریشانیاں العطایا علی متن البلایا علی ظہر البلایا، جو بخششیں ہوتی ہیں، جو نوازشات ہوتی ہیں، جو عطائیں ہوتی ہیں، وہ مشکلات، مصائب، آلام کی پشتوں پر ہوتی ہیں۔ پہلے مصائب ہوتے ہیں، آلام ہوتے ہیں، دشواریاں ہوتی ہیں، مشقتیں ہوتی ہیں، اور پھر جو ہے اس کے بعد آسانیاں آتی ہیں۔ ان مع العسر یسرا، بے شک تکلیف کے بعد آسانی، تنگی کے بعد آسانی۔ تو رب ذوالجلال جل وعلا نے آسانی رکھی، لیکن آسانی کے ساتھ، آسانی سے پہلے دشواری، مشکل ہے، تو اس لیے اس مشکل کو سہنے کا بھی جذبہ برقرار رکھنا۔ تو جہاں کوئی پھول کا طالب ہے تو وہاں اس کا کانٹوں سے بھی واسطہ پڑے گا۔ جہاں پھول ہوتے ہیں وہاں کانٹے بھی ہوتے ہیں، تو اس لیے ان کانٹوں کو بھی پھول کی خاطر برداشت کرنا ہوتا ہے، ان کانٹوں سے بھی پھول کی وجہ سے سامنا کرنا پڑتا۔ تو دانا وہ ہے کہ جو کانٹوں کو خاطر میں نہ لائے، اس کی نظر جو ہے وہ پھول پر ہو، پھول کی رعنائی پر ہو، پھول کی خوشبو پر ہو، اور پھول کے نفع اور فائدے پر ہو۔ تو اس لیے
اللہ جل شانہ و عز مجدہ کی رضا پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا پر اہل ایمان کی نظر ہونی چاہیے کہ ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایسا عظیم کردار تھا۔ میرے رب نے فرمایا کہ اللہ نے ایمان والوں سے اور جنہوں نے نیک اور صالح عمل کیے جیسے ابو بکر و عمر و عثمان و علی رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کیے، کیسے کیسے مشکل مرحلے پر موجود رہے، زخموں سے چور چور ہیں، لیکن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو ابھی قریظہ کی طرف جانا ہے، بنو قریظہ میں جانا ہے۔ تو کسی نے یہ نہیں کہا ابھی تو ہم جنگ سے آئے، ابھی تو ہماری تھکاوٹ نہیں اتری، ابھی تو ہم نے آرام ہی نہیں کیا، کچھ تو مہلت ملے نہیں۔ حکم ہوا فَإِن تَكُونُوا، فرمایا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون، فرمایا اگر تمہیں تکلیف، اگر تمہیں ایذا اور درد پہنچا، فإنهم يعلمون، تو انہیں بھی تکلیف پہنچی، انہیں بھی ایذا پہنچی، انہیں بھی درد پہنچا، انہیں بھی رنج پہنچا۔ اگر تم زخمی ہوئے تو صرف تم ہی زخمی نہیں ہو، دشمنان دین بھی زخمی ہیں، اعدائے دین بھی زخمی ہیں، وہ بھی تکلیف میں ہیں، اور وہ اللہ کے دشمن ہونے کے باوجود، وہ تکلیف میں ہونے کے باوجود اسلام کو مٹانے کے لیے، پیغمبر اسلام کے مشن کو مٹانے کے لیے، اہل اسلام کو ہزیمت سے دوچار کرنے کے لیے، ان کو نیچا دکھانے کے لیے پھر سے میدان عمل میں آنا چاہتے ہیں، تو تم تو اس بات کے زیادہ مستحق، اس لیے کہ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، تمہیں تو اللہ سے اجر و ثواب کی امید ہے، تمہیں تو رب ذوالجلال جل وعلا کی طرف سے انعامات کی امید ہے، اعزازات کی امید ہے، رحمتوں کی امید ہے، فضل و احسان کی امید ہے۔ ما لا یرجون، انہیں تو کچھ بھی امید نہیں، انہیں تو کوئی آسرا نہیں۔ تمہارے لیے راہ خدا میں جانے کے اسباب موجود ہیں، وجوہات موجود ہیں، بواعث موجود ہیں، ان کے لیے تو کوئی سبب نہیں، کوئی باعثہ نہیں۔ اس کے باوجود اگر وہ تو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین گئے، باہمت، جذبہ ایمانی تھا۔ ایسا جذبہ ایمانی اہل اسلام میں مطلوب ہے کہ اسلام سب سے مقدم، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام سب سے بیشتر ہو، تب جا کر انہیں یہ انعامات ملیں گے، ان اعزازات سے سرفراز کیا جائے گا۔ تو فرمایا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، البتہ ضرور اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں اقتدار، حکومت عنایت فرمائے گا۔ تو مومنوں کو حکومت تو ملنی، یہ تو اعدائے دین کی، دشمنان دین کی جتنی بھی سازشیں ہو جائیں، جتنی دھاندلیاں ہو جائیں، جتنے دھاندلے ہو جائیں، جو کچھ مرضی ہے وہ کر لیں، جتنا چاہیں راستہ روک لیں، آخر کب تک راستہ روکیں گے؟ کبھی تو ناکام ہوں گے، اور ضرور ہوں گے، ضرور ہوں گے۔ تو رب کا وعدہ بشرطے کہ اہل ایمان کا جذبہ موجود، اہل ایمان کو رب ذوالجلال کی ذات پر یقین موجود۔ علامہ اقبال نے نہیں اقبال، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، نا امیدی ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ اور
یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ۔ ہم نے اپنے مشن کو، اپنے نظریے کو، اپنی فکر کو لے کر آگے بڑھنا، حالات جیسے بھی حالات سے مایوس ہو کر بیٹھنا نہیں، بلکہ جس قدر حالات مشکل